لہ الاسماء الحسنی، یہ اس کے اسماء سارے کے سارے بڑے ہی پیارے ہیں۔ یہاں ایک بات چلتی ہے کہ اللہ جل مجد الکریم نے جو اپنے آپ کو اسماء دیے، لہ الاسماء الحسنی، وہ اس کے بڑے پیارے نام، یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی اپنی طرف سے کوئی اچھا نام لگے تو وہ ہم اللہ کو دے دیں، جیسے آج کل بہت چل رہا ہے کہ صرف دیکھیے اس کا معنی یہ ہے لہٰذا یہ بھی اللہ کو ہونا چاہیے، جیسے داتا کا لفظ ہے، آج کل یہ بڑا ہے کہ جی داتا تو اللہ ہے اور تم جو ہے وہ غیر کو کہہ رہے، بھئی اللہ کو کیا پتہ نہیں تھا یہ بھی نام ہے اور اچھا میں اس کو اپنے لیے پسند کر لوں؟ یہ تو یوں ہی ہو گیا جیسے کسی نے معاذ اللہ استغفر باللہ مثال و تمثیل کہ کسی نے اپنے بیٹے کا نام رکھا بڑا اپنی طرف سے خوبصورت، اور بعد میں کسی اور نے اپنے بیٹے کا نام اس سے زیادہ خوبصورت رکھا، اب دل میں خیال آیا کہ یار کبھی میں یہ نام رکھ لیتا نا، یہ نام جو ہے بڑا پیارا ہے۔ بھئی اللہ کے سارے نام پیارے ہیں، جو اس نے پسند فرمائے ہیں وہی اس کے نام ہیں، اپنی طرف سے نام نہیں دے دینا چاہیے۔ اسی لیے علماء نے لکھا اللہ جل مجدہ کے وہ نام جو قرآن میں آ گیا، وہ نام جو حدیث میں آ گیا، یا جس پہ اجماع امت ہو گیا، وہی نام اللہ کے لیے پکارنے چاہیے، اپنی طرف سے اس کو کوئی نام نہیں دے دینا چاہیے۔ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، اس نے اپنے نام جتنے خوبصورت تھے وہ رکھ لیے، وہ پسند کر لیے، اب انہی ناموں سے اس کو پکارنا چاہیے۔ وہی نام جو ہیں وہ یعنی حسنہ ہیں، اچھے ہیں، پسند کے ہیں، خوبصورت ہیں، اور حدیثی میں ہے جس نے اللہ جل مجدہ الکریم کے ایک کم 100 نام ہیں، فرمایا جس نے وہ یاد کر لیے وہ جنت میں جائے گا۔ ان ناموں سے دعا مانگو، اللہ جل مجدہ الکریم قبول فرماتا ہے۔ تو چاہیے یہ کہ اللہ کے اسماء حسنہ کو زبانی آدمی یاد کرے، دن میں ایک بار یا ہفتے میں ایک بار ضرور ان کو جو ہے پڑھے، اور کبھی اللہ یہ بھی توفیق دے کہ ان پہ کبھی تھوڑا تھوڑا غور و فکر بھی کرے۔ دیکھیں زندگی کتنی حسین ہو جاتی ہے، کتنی پیاری ہو جاتی ہے، اور ان ناموں کی کتنی برکت ہو جاتی ہے۔ یہ بھی عجیب بات ہے، ہمیں کھانے میں جو ہے مزہ آتا ہے، الگ الگ ذائقوں کا مزہ آتا ہے، کڑوی، کھٹی، کسیلی، میٹھی کا پتہ چل جاتا ہے، پھل ہو، کھانا ہو، گرم سرد کا پتہ چل جاتا ہے، لیکن اللہ کے نام لیتے ہیں تو کچھ خاص فرق نہیں پڑتا۔ محبوب کریم کا نام لیتے ہیں تو ہماری زندگیوں یا ہماری زبان پہ کچھ خاص فرق نہیں پڑتا۔ جیسا میں نے پہلے کہا، یہ زبانیں، یہ کان اصل میں اتنے گندے ہو چکے، وگرنہ جب اللہ کا نام یا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام زبان سے نکلے تو وہ جو کسی نے کہا نا شہد سے میٹھا نام محمد، یہ حقیقت ہے۔ اگر یہ زبان پاک ہوتی تو واقعی یہ میٹھی ہوتی، شہد سے میٹھا ہے، لیکن یہ اس پہ اتنے زنگ لگے ہوئے ہیں، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ رب کے نام لیتی ہے اور اللہ کے رسول کے نام لیتی ہے، حبیب کریم کے نام لیتی ہے، تو کچھ پتہ نہیں چلتا، اس لیے کہ یہ گندی ہو چکی ہیں، یہ غیبتیں کر کر کے، جھوٹ بول بول کے، گالیاں دے دے کے، اور جو ہے گانے بول بول کے، بے حیائی کی باتیں کر کے اتنی گندی ہو چکی ہیں کہ اب اس کے اوپر پتہ نہیں چلتا۔ جیسے یعنی پتھر کے اوپر سے پانی گزرتا ہے، گزر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا اس کو، ایسی ہی آج ہماری بھی یہی حالت ہو گئی ہے۔ اللہ کے اسماء حسنہ ہیں، ان کو یاد کرنا چاہیے، ان کے ساتھ دعائیں مانگنی چاہیے، ان کو کبھی نہ کبھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ آپ کسی کا بھی نام لیں، اچھا نام لیں، وہ خوش ہوتا ہے، تو رب کریم کے نام جو ہیں بڑے نام اسماء حسنہ ہیں، بڑے پیارے نام ہیں، ان کو یاد کرنا چاہیے، ان کے ساتھ دعائیں کرنی چاہیے، اور ان کے تلاوت اکثر و بیشتر کرتے رہنا چاہیے۔